صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ترمذی، ابن ماجہ، سنن داؤد، ابو داؤد اور سنن نسائی، 6 کتابوں میں یہ کتاب جو سنن نسائی ہے یا صحیح نسائی ہے، یہ اسی امام کی ہے جس نے رسول مولا متقیان کا یہ خطبہ نقل کیا ہے. خطبہ نہیں نقل کیا بلکہ مولا متقیان کے فضائل کو ایک جگہ جمع کر کے خصائص علی نام کی ایک کتاب بازار میں بھیجی تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ جو علی کو سمجھ رہے ہو وہ نہیں ہے جو محمد نے بتایا ہے، وہ مجھ سے سیکھو. خصائص علی بڑی مشہور کتاب ہے، مولوی صاحب حضرات تشریف فرما، میں پروان بھائی بیٹھے میں ہیں کہ خصائص علی یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں انہوں نے لکھا ہے. اور یہی نہیں ہے بلکہ مالک ہوں، امام مالک، ذہبی ہوں اور بہت سے ایسے رائٹر ہیں جنہوں نے آنکھیں بند کر کے کہا ہے کہ بہت سے رائٹر گزرے، بہت سے محدث گزرے، بہت سے محقق گزرے، لیکن نسائی جیسا کوئی نہیں تھا. کچھ لوگوں نے تو امام، یہ اہل سنتوں کی بات ہوگی، کچھ امام اہل سنت کہتے ہیں کہ ہم اس لیے امام نسائی کی بات پر اعتبار کرتے ہیں کہ جب تک کہ وہ ٹھوک بجا نہ لیں حدیث میں اور باقاعدگی کے ساتھ صحت پر کے مطابق درست نہ ہو، اس وقت تک کہ وہ کتاب میں شائع نہیں کرتے، محفوظ نہیں کرتے. تو امام نسائی میں اس لیے تعارف کرا رہا ہوں جو حضرات باہر سن رہے ہیں ان کی سمجھ میں آئے، یا تو بھیا ان کی کتاب کو صحیح مانو نا، اگر صحیح مان رہے ہیں تو جو علی کے متعلق کہہ رہے ہیں اس کو بھی مانو. رد ہے محمد بھیا تو صحیح نہ مانو. تو عزیزان اکرام انہوں نے یہ حدیث نقل کی ہے، یہ کلمات نقل کی ہیں. بلکہ اتفاق ہوا کہ میں ایک کتاب دیکھ رہا تھا، اب تو بہت آسان ہو گیا ہے اور میں نوجوانوں سے بھی کہوں گا، AI ہو چاہے جی پی ٹی ہاں یہ ہو یا اور بھی BBC وغیرہ چائنا سے نکلے ہیں، ان سے سوال کیے منٹوں میں جواب ملتا ہے. تو آج کل کیا پرسوں کی بات تھی، یوں ہی بیٹھا ہوا تھا، یا آج کی بات کہ میں نے اس سے سوال کیا کہ یہ انا عبداللہ وانا اخو رسول اللہ وانا اول من سلم علی رسول اللہ، یہ جو نبی علی مولا علی نے فرمایا ہے یہ امام نسائی کے علاوہ کس نے لکھا ہے؟ تو جواب میں ملا ہم کو کہ صرف انہی نے نہیں لکھا ہے، ایک اور صحیح کتاب ہے صحیح ترمذی، اس میں بھی لکھا گیا، اور 4 مصلح ہیں مسلمانوں کے، توجہ دیے گا، مالکی، حنفی، شافعی اور حنبلی مصلح جو ہے اس کے امام احمد بن حنبل وہ بھی یہ بیان کرتے ہیں جو میں اس وقت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. تو اب یہ نہ سمجھے کوئی کہ کوئی شیعہ بیان کر رہا ہے، وہ یہ سمجھ لے لکھا ہمارے والوں نے ہے، دوہرا شیعہ رہا ہے. تو مولا متقیان نے اپنے درد کا اعلان کیا، اپنی تکلیفوں کا اعلان کیا، پڑھنے والے مظالم جو ڈھائے جا رہے تھے. ہاں ایک وضاحت کر دوں، مولوی صاحب حضرات بیٹھے ہیں، صاحبان علم بیٹھے ہوئے، اس میں انا صدیق الاکبر وانا الفاروق اعظم، انا الفاروق اعظم کے لیے اختلاف ہے. اکثر کا کہنا ہے یہ جز نہیں ہے، لیکن اس پہ چاہے سر ترمذی صاحب ہوں، چاہے امام احمد بن حنبل ہو، چاہے امام نسائی ہو، یہ تینوں متفق ہیں انا صدیق الاکبر، میں ہی صدیق اکبر ہوں. آپ بہت توجہ سے سن رہے ہیں عزیزان گرامی، یہیں پر کیونکہ بہت زیادہ مجھے مجلس نہیں پڑھنا ہے بہت دیر تک، گرمی بھی بہت ہو رہی ہے. میں اس وقت فقط اتنا ایک جملہ کہوں آپ سے، مولا علی یہ جو خطبہ دے رہے ہیں یہ اس مجمع میں تو دے نہیں رہے، 1447 میں تو مولا بول نہیں رہے،
مولا نے جب یہ خطبہ دیا ہوگا تو 47 ہجری سے پہلے، اپنی شہادت سے پہلے یہ خطبہ دیا ہوگا. تو اب یہ جو مجمع بیٹھا ہے یہ لکھنؤ کا مجمع ہے. علی جب بول رہے تھے تو صحابہ کا مجمع تھا. رسول اللہ کو گئے ہوئے صرف 29 سال کے اندر تو مولا بھی چلے گئے، ان کی شہادت ہو گئی. تو 29 سال کے اندر ہی یہ جملے کہیں، یہ کلمات کہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کے سب سننے والے صحابہ ہیں. اور مولا کہہ رہے ہیں انا الصدیق الاکبر، انا الفاروق اعظم. اب میں آپ سے مخاطب ہو کر ایک جملہ کہوں اور پھر متوجہ ہو جائیں گے آپ. میں کہوں گا حضرات، جو حضرات نہ جانتے ہو وہ مجھے جان لیں. میرا نام حسن ظہیر ہے، میرے والد صاحب کا نام مولانا علی ظہیر صاحب تھا. اور آپ کو نہیں پتا آقائے شریعت میں ہوں. شیر ہندوستان میرا لقب ہے. خطیب اکبر مجھے کہا جاتا ہے، خطیب العرفان مجھے کہا جاتا ہے. تو بھیا چاہے آپ توجہ سے نہیں سن رہے ہوں، جب آپ کے کانوں میں یہ آواز جائے گی کہ آقائے شریعت یہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، خطیب اکبر اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، خطیب الامام اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، تو کوئی نہ کوئی اس مجمع میں کھڑا ہو جائے گا. اے میاں آپ مجلس پڑھیے، جلوس آنے میں یوں ہی دیر ہو جائے گی. آپ اپنی مجلس مکمل کیجئے اور مولانا منبر پہ جا کر جھوٹ نہ بولیے. آپ لکھنؤ کے باہر نہیں مجلس پڑھ رہے ہیں، ہم اسی لکھنؤ پہ رہنے والے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ آقائے شریعت کون تھے، ہمیں معلوم ہے کہ خطیب اکبر کس کو کہا جاتا تھا، ہمیں معلوم ہے کہ شیر ہندوستان کون تھے، ہمیں معلوم ہے کہ خطیب الامام کون تھے. آپ ہیں رہیے، لیکن اپنے آپ کو آقائے شریعت نہ سمجھیے، اپنے آپ کو خطیب اکبر نہ سمجھیے. میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں اور کیا کیا کہہ چکا. آپ کے سامنے اگر میں کہوں میں خطیب اکبر تو آپ کو برداشت نہیں ہوگا. اور صحابہ کرام کے مجمع میں صحابہ کرام کے مجمع میں مولا علی فرما رہے انا صدیق الاکبر، انا الفاروق اعظم، اور پورا مجمع چپ. کوئی صحابی اپنی جگہ سے نہیں کھڑا ہوا. یا علی بس موقوف کیجئے خطبے کو. آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ منبر رسول پہ ہیں، ہم بھی صحابہ ہیں. ہمیں معلوم ہے صدیق اکبر صاحب کون ہیں، ہمیں معلوم ہے فاروق اعظم کون ہیں. اے عزیزان گرامی، مولائے متقیان کے ان کلمات پر صحابہ کرام کی خاموشی اس بات کا ثبوت ہے. بات کی تاریخ کسی کو صدیق اکبر بنا لے، بعد میں آنے والے کل میں مسلمان کسی کو فاروق اعظم بنا لیں. جس وقت علی بول رہے تھے تو روئے زمین پر تنہا صدیق اکبر بھی تھے، فاروق روح بھیج دیے محمد وال. یہ تو میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ میں اب کے پورا اللہ کا شکر ہے اسی موضوع کے اوپر یہاں امام باروں میں اشرا چل رہا تھا. بہت سے لوگ آ رہے تھے، انہوں نے بہت سے لوگوں کو سنا ہوگا کہ سرکار امیر المومنین پہلی بات تو یہ ہے کہہ رہے ہیں انا عبداللہ انا اخو رسول اللہ. سمجھ میں نہیں آ رہا کیوں کہہ رہے ہیں مولا. دیکھیے ماشاءاللہ صاحبان علم بھی ہیں، بہت سے مقررین بھی میرے سامنے بیٹھے ہیں، علماء کرام تشریف فرما ہے. تقریر کرنے والا جب وقت گزارتا ہے منبر سے تو پتہ چل جاتا ہے. وہ چاہے لفاظی کرے وقت نکالنے کے لیے مجمع کے انتظار میں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، تو وہ بس وقت گزرتا ہے، موضوع نہیں پڑھا جاتا ہے. اکثر آپ دیکھتے ہوں تو دنیا کا مقرر تو بے وجہ بول سکتا ہے، علی جو بولیں گے وہ بے وجہ نہیں ہوگا. دنیا کا مقرر بے سبب بول سکتا ہے، لیکن علی جو بھی بولیں گے وہ باسبب ہوگا، کوئی نہ کوئی سبب ہوگا. ورنہ یہ تو خامخواہ کی بات ہے. انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. یہ صحابہ کرام کا مجمع ہے، سب آپ کو جانتے ہیں. یا علی آپ عبداللہ ہیں، اللہ کے بندے. انا اخو رسول اللہ، یہ کوئی باہر والے تھوڑی نہ ہیں، یہ سب جانتے ہیں آپ کا رسول اللہ سے کیا رشتہ ہے.
تو یہ تو بات بڑھانا ہوئی، لیکن بات دنیا کے مقرر بڑھاتے ہیں۔ کمال خطابت کا یہی ہے، کمال فصاحت و بلاغت کا یہی ہے، جملہ ایک ہو اور مفاہیم کا سمندر اپنے میں سموئے ہوئے ہو۔ جو ایک جملے میں مفاہیم کا سمندر سمول ہے، اس مقرر کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ انا عبداللہ، انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ بظاہر تو عجیب سی بات لگ رہی، لیکن اس کی ڈیپتھ میں جائیے، اس کی گہرائی میں جائیے، اس کی گہرائی میں جائیے، تب سمجھ میں آئے گا مولا کیوں کہہ رہے ہیں انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ بس ایک جملے میں بات مختصر کر رہا ہوں، اس پہ میں دلیلیں نہیں دوں گا، فقط اتنا 1,24,000 پیغمبر ہیں اور 12 امام ہیں۔ 1,24,000 پیغمبروں میں صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انی عبداللہ۔ توجہ دیے گا، 1,24,000 پیغمبروں میں صرف جناب عیسیٰ نے کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور 12 اماموں میں ایک مولا علی نے کہا انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اب اس کی گہرائی میں جائیے تو بہت بڑی تاریخ ملے گی۔ عیسیٰ کو معلوم تھا لوگ مجھے خدا کا بیٹا کہیں گے، علی کو معلوم تھا نصیری مجھے خدا کہیں گے، ادھر عیسیٰ نے راستہ روکا، ادھر علی مرتضیٰ نے راستہ روکا۔ مجھے بندہ سمجھنا، میں خدا نہیں ہوں، انا اخو رسول اللہ۔ ہمارا مجھ جیسا چاہیے، اس کو نہیں اس کی تشریح کر سکتا ہے جملے کی، اور نہ آپ کے پاس وقت ہے، نہ میری اتنی صلاحیت ہے، نہ اتنا علم ہے، نہ ایسا بیان ہے کہ آپ کے تمام تر توجہات کو وہاں تک لے جاؤ۔ میں یہ انا اخو رسول اللہ نہیں ہے، یہ سقیفہ بنی سعدہ میں جو کارروائی ہوئی تھی اس کے خلاف علی کا احتجاج ہے۔ کاش میں نے کہا کہ میرے پاس کوئی جملے نہیں ہیں کہ میں اس کو قاعدے سے آپ کے سامنے عرض کر سکوں، انا اخو رسول اللہ۔ بس یہاں سے ہلکی سی ایک بات ہے، کیوں کہا اور کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ احتجاج ہے سقیفہ کی کارروائی، خلافت کی کارروائی پر؟ رسول اللہ کے آنکھ بند ہوتے ہی سقیفہ بنی سعدہ میں مدینے والے اور مکے والے دونوں جمع ہو گئے، میت چھوڑ دی، عاشقان رسول نے میت چھوڑ دی، عاشقان رسول نے اس کی میت چھوڑ دی جس کے ساتھیوں پر بھی جان دینے پر تیار ہیں، اور بھاگتے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ تم میں کا امیر، ہم میں کا امیر، جھگڑا ہوگا، یہ تو نہیں ہوگا، کسی ایک کا امیر ہو، یا تمہارا ہو یا ہمارا ہو۔ مکے کے آنے والے مہاجر اور لوکل انصاری بحث کر رہے تھے خلیفہ ہم میں سے، مہاجروں نے کہا ہم میں سے، اب دیسی چاہ رہے تھے کہ ہم میں سے کوئی خلیفہ بن جائے، پردیسی چاہ رہے تھے ہم میں سے کوئی خلیفہ بن جائے۔ تو آخر میں یہ ہوا دلیل کیا ہے، حق کیا ہے تمہارا؟ تو پردیسیوں نے کہا کہ ہم اسلام کی محبت میں گھر چھوڑ کے آئے، کاروبار چھوڑ کے آئے، ہمارے گھروں کو لوٹا گیا۔ تو لوکل لوگوں نے، دیسیوں نے کہا اگر لوٹے پھٹے آئے تھے تو ہماری بھی قربانی یہ ہے کہ ہم نے اپنا گھر تمہیں دیا، اپنا مکان دیا، اپنا رہنے کے لیے پہننے کے لیے لباس دیا، کاروبار کرنے کے لیے دیا، تو ہم دونوں برابر ہیں قربانی میں۔ تم اپنا گھر چھوڑ کے آئے، ہمارے پاس 2 گھر تھے، ایک گھر تمہیں دے دیا، ارے ایک گھر تھا اس میں بھی پارٹیشن کر کے ایک میں تمہیں رہنے کو دے دیا، تو بھیا اگر اسلام کے لیے تم نے قربانی دی ہے تو ہم نے بھی دی ہے۔ اب دوسری بات، پردیسیوں نے کہا سنو مسلمانوں، ہم کو اس لیے نائب رسول ہونے کا حق ہے کہ ہم نے رسول اسلام کے محبت میں اسلام کی خاطر جنگ دشمنوں سے لڑی۔ تو دیسی لوگ جو تھے مدینے والے، انہوں نے کہا جتنی جنگیں ہوئی ہیں وہ سب مدینے میں ہوئی ہیں،
مکے میں کوئی جنگ ہوئی نہیں ہے، تو یہاں ہوئی ہے جنگ، بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، یا جتنی بھی غزوات ہوں یا جتنے بھی سریات ہوں، سب مدینے میں ہوئے ہیں۔ مدینے میں جب بھی اسلام کے نام پہ جنگ ہوئی تو ہم دونوں آدمی شانہ بشانہ تھے، دونوں کی قربانیاں برابر ہیں۔ اب ایک پاسا پھینکا گیا، توجہ دیئے گا، یہ بہت دور تک آواز جا رہی ہے۔ یہ جو ہم 1400 سال سے گھٹتے گھٹتے رہ رہے ہیں، گلے کٹ رہے ہیں، اجاڑے جا رہے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے ہم اللہ اعلان یہ کہہ رہے ہیں وَخَلِيفَتُهُ بِلَا فَصْلٍ۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم کو حق و باطل کی تمیز ہے۔ اب جب لوکل لوگوں کے سامنے کوئی چلی نہیں، باہر والوں کی، پردیسیوں کی، تو انہوں نے ایک پاسا پھینکا، ہم مکے کے رہنے والے ہیں، ہم قریش کے رہنے والے ہیں، ہم اسی قبیلے کے رہنے والے ہیں جہاں کے رسول تھے، تم لوگ نہیں ہو۔ توجہ دیے۔ اب یہ ایسی دلیل تھی کہ بیچارے لوکل لوگ چپ ہو گئے۔ اب ان کے پاس تو یہ نہیں تھا کہ وہ کہہ دیں کہ نہیں رسول اللہ ہمارے خاندان سے تھے، ہم قریشی ہیں، رسول اللہ بھی قریشی۔ اسی بنیاد پر خلافت ہڑپ کی گئی تھی، اسی بنیاد پر خلافت لی گئی تھی۔ میں ہوا میں نہیں کہہ رہا ہوں، کسی کا مسودہ نہیں پڑھ رہا ہوں، کسی کی سنی سنائی مجلس نہیں دہرا رہا ہوں۔ اسی بنیاد پر سقیفہ بنی سعدہ میں خلافت ملی ہے کہ رسول اللہ بھی قریش کے ہیں اور یہ بھی قریش کے ہیں۔ اسی جانب مولا نے اشارہ کیا جب قریشی ہونے کی بنیاد پر تم خلیفہ ہو سکتے ہو تو میں تو بھائی ہوں۔ درود ہے دیے محمد وال۔ اب ظاہر ہے کہ وقت ہو گیا ہے، کافی دیر بھی ہو گئی ہے، گرمی بھی بہت ہے۔ ویسے جیسے میں نے شروع میں کہا تھا مجھے بھی پڑھنے میں پریشانی ہو رہی ہے اس گرمی کی وجہ سے، کہ جس بنیاد پر خاندان کے وہ ماموں کے، پھوپھی کے، خالو کے رشتہ دار جا کر حق لے آئے مرنے والے کا، اور سگا بھائی بیٹھا رہا اور جانتے تھے کہ وہی حقدار ہے، تو بھیا جہاں باطل سے ابتدائی ہوئی ہے اس میں حق کا تصور کہاں سے آ سکتا ہے؟ حق کا تصور۔ لیکن عزیزان گرامی، پھر جناب ابو طالب کے ایمان پر انہوں نے ذکر کیا، مجھے نہیں عرض کرنا ہے وہ، انا عبداللہ، انا اخو رسول اللہ، انا صدیق الاکبر، میرے القاب لے لیے، میرا حق چھین لیا، لیکن کوئی بھی سننے کو تیار نہیں تھا۔ کیوں؟ دل میں دشمنیاں رچا بسا دی گئی تھی مولا متقیان کے گھر سے۔ ورنہ بھیا زہر دینے کے بعد جب امام حسن کو رسول اللہ کے پہلو میں دفن کرنے کے لیے لے جا رہے تھے تو کم سے کم تیروں کی بارش نہ ہوتی۔ آپ یہاں نکلیے، چوک سے جائیے جنازہ لیے ہوئے، اگر ہمارے ہندو بھائیوں کا کوئی تہوار بھی ہوگا اور کسی مسلمان کا جنازہ جا رہا ہوگا تو لوگ سائیڈ میں ہو جائیں گے، ارتھی جا رہی ہے، میت جا رہی ہے، یعنی کم سے کم مرنے والے کے ساتھ تو انصاف ہونا چاہیے۔ کیا ظلم اور کیا دشمنی ہے رسول ان کی آل سے کہ امام حسن علیہ السلام کے جنازے کے اوپر تیر برسائے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد کربلا میں رولا رولا کے مارا جا رہا ہے، تڑپایا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھوکا رکھا جا رہا ہے۔ ہاں، آپ ان مظلوموں کی یاد میں یہاں جمع ہوں گی، ابھی شبیہ آئیں گی، ایک ایک شہید کا تابوت آئے گا، اس کی شبیہ آئے گی، آپ زیارت کریں گے، جھولا بھی آئے گا۔ اس معصوم علی اصغر کی کیا خطا ہے جس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا؟ تھوڑا سا ہٹ جاتے، کہتے حسین بچے کو لٹا دو، ہم میں سے کوئی آئے گا پانی پلا دے گا۔ تمہاری دشمنی اپنی جگہ، اس بچے نے کیا کیا ہے؟ لیکن ظالموں نے اس بچے کو پانی پلانے کی بجائے 3 بال کا تیر مارا، بچہ باپ کے ہاتھوں میں پلٹ گیا۔ یہی مقاتل کی دنیا ہے،
یہی مقاہل مقاتل نے لکھا ہے کہ بچہ باپ کے ہاتھوں پلٹ گیا. کیا غلطی کی تھی, کیا غلطی ہوئی تھی اس معصوم سے بچے کی؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارا جا رہا ہے. ایک روایت سناؤں, چھوٹے چھوٹے بچے ابھی آئیں گے, امو جان التش امو جان التش امو جان التش کہتے ہوئے. خدا کی قسم ایک روایت ہے, اگر اکیلے میں بھی آپ اس کو سوچئے یا اکیلے میں بھی آپ کتاب لے کے پڑھیے تو آپ یقین جانیے اگر عزادار ہیں, امام حسین سے محبت ہے تو خود بخود آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے ہیں. اللہ اکبر. جب شب عاشور جناب سکینہ نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے بہت بے چین ہیں, نہ ان کے پاس کھانے کو کچھ ہے, نہ ان کے پاس پانی پینے کے لیے کچھ ہے, ہر طرف سے شور بلند ہے, اللہ تاش اللہ تاش اللہ تاش اللہ تاش, ہاں میں آسمانے ڈال رہی. تو جناب سکینہ, اللہ اکبر, کیا پیاری بچی ہے جناب سکینہ, اور کتنا ناز تھا اسی لیے امام حسین علیہ السلام جو 3 برس کی ہو. اللہ آپ کی بچیوں کو سلامت رکھے. جو بچی صرف 3 برس کی ہو اس کے احساس کا عالم ملاحظہ فرمائیے. خود بھی 3 روز کی بھوکی, خود بھی 3 روز کی پیاسی ہے, اور یہ عام بچی نہیں ہے. دیکھیے یہاں پر بات آ گئی ہے جناب سکینہ کے لیے. بہرحال یہ ذکر ہے جو بھی جناب سکینہ کے متعلق کتابیں میں نے بہت ڈھونڈی, جو بھی ملی, ایک تو کتابوں کی صورت میں چھوٹی چھوٹی کتابیں جناب سکینہ کے لیے لکھی جو گئی ہیں, ان کے مصیبتیں, ان کے مسائل, ان کی حیات طیبہ کے بارے میں. کیسی حیات, میں 4 برس کے سن میں جو دنیا سے چلی کیا اس کی زندگی, کیا اس کے پر روشنی پڑے. اس بچی کے ناز و نیم کی ایک حالت کو ایک مصنف نے, ایک رائٹر نے لکھا ہے جو میں نے پڑھا. لکھتا ہے کہ جب بھی جناب سکینہ مدینے میں اپنے گھر کے اندر بنی ہاشم کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیل میں مصروف ہوتی تھی, کھیل رہی ہوتی تھی بچوں کے ساتھ, اور باہر جناب عباس کو خبر لگتی تھی کہ سکینہ اس وقت کھیل میں مصروف ہے. تو لکھنے والے نے لکھا جناب عباس چاہے جتنے مصروف ہوں تمام کام چھوڑتے تھے اور ایک ظرف آب لے کر وہی بچوں کے درمیان کسی کونے میں بیٹھ جاتے تھے, کسی کونے میں بیٹھ جاتے تھے. کیونکہ اس نے لکھا جو ہے وہ میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. لکھنے والے نے لکھا کہ سکینہ کو اتنا چچا نے مانوس کر لیا تھا, اس بچی سے اتنی قربت چچا کی تھی کہ کوئی بھی جناب سکینہ کو ضرورت ہوتی تھی, نہ وہ پھوپھی سے کہتی تھی, نہ وہ بھائیوں سے کہتی تھی, نہ وہ ماں سے کہتی تھی, نہ باپ سے کہتی تھی. آپ کی زبان پہ ایک جملہ, اب چچا عباس مجھے یہ چیز چاہیے. جناب عباس نے اتنا اس معصوم سی بچی کو معصوم محسوس کر دیا تھا. یہی وجہ ہے کہ لکھنے والے نے لکھا سکینہ کو جب پیاس لگتی تھی تو بغیر دیکھے کہتی تھی امو پیاس لگ رہی ہے, چچا میں پیاسی ہوں. اور چچا اسی آواز کا منتظر رہتا تھا. کھیلتے کھیلتے جب جناب سکینہ کو پیاس لگتی تھی تو آپ فرماتی تھی امو جان مجھے پیاس لگی ہے. جناب عباس فوراً ظرف آب دیتے تھے, بچی پانی پیتی تھی تو مولا عباس کے لبوں پر تبسم ہوتا تھا. جب پی چکتی تھی پھر کونے میں بیٹھ جاتے تھے ظرف آب لیے. اب جب پیاس لگے, عزاداروں اب کربلا کے مظلوموں کی مظلومی کو یاد کرنا بے حصوں کا کام نہیں ہے. صاحبان احساس کے لیے کربلا ہے, شرفا کے لیے کربلا ہے. کبھی میں سوچتا ہوں جس بچی کی یہ عادت ہو کہ صرف زبان پر پانی کہے اور شیر جیسا چچا پانی لے آئے, وہی کربلا کے میدان میں سوکھا ہوا مشکیزہ لیے ہوئے. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین علیہ السلام. بس عزیزوں میں زیادہ دیر نہیں کرنا ہے, فقط اتنا کہ اس بچی نے جہاں بھوکی ہو پیاسی ہو فوراً ایک بات نوٹس کی. یہ میں اپنی زبان استعمال کر رہا ہوں, شہزادی کے شاعر شان نہیں ہے. ایک بات انہوں نے محسوس کی کہ یہ بچے بلک رہے ہیں, تقریباً 56 بچے ہیں.
56. یہ مسلمانوں، فلسطین کے بچوں پہ تو آنسو بہا رہے ہو، کیا کربلا کے بچوں پہ ہمارا زال آنسو نہیں بنا ہے؟ ہمارے ساتھ ہر شریف انسان کو جس طرح ہم سب ان مظلوموں میں آنسو بہا رہے ہیں، تم پر واجب ہے کہ تم بھی کربلا والوں کے اوپر آنسو بہاؤ. 56 بچے، 56 بچے. یہی تو رونا آتا ہے. ایک سوال کیا جائے، ان 56 بچوں میں جب مدینے واپس قافلہ آیا ہے تو ایک بچہ بچا تھا ہمارا 5واں امام. ایک سوال کرنے کا تو حق ہے کہ وہ 55 بچے کہاں گئے؟ کوئی گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے آ گیا، کچھ بچوں کو اونٹ کچلتے چلے گئے. 56 بچے یا منیمم کم سے کم جو مقاتل میں لکھا گیا ہے وہ 51 بچے، کم سے کم 51، زیادہ سے زیادہ 56. جناب سکینہ نے محسوس کیا بچے بلک رہے ہیں، بچوں کی وجہ سے مائیں بھی مضطرب ہو رہی ہیں. مائیں مضطرب ہوں گی تو ان کے مرد پریشان ہوں گے باہر، بابا مصیبتوں میں. اللہ اکبر. احساس جناب سکینہ فوراً سوکھی بھی مشکیزے کو اٹھایا سوکھے ہوئے اور ان بچوں کے پاس گئی. کہا بچوں ایک کام کرتے ہیں، تم بھی پیاسے ہو ہم بھی پیاسے ہیں، آؤ میرے ساتھ، آؤ میرے ساتھ، ہم لوگ اپنے اپنے مشکیزے اٹھا لیں اور ایک ایک خیمے میں چلیں، شاید کسی خیمے میں پانی مل جائے. یہ صرف اس لیے قدم اٹھایا ہے اس پیاسی بچی نے تاکہ یہ بچے تھوڑی دیر کے لیے بہل جائیں. اس لیے معصوم بچے کو معلوم ہے پانی کہیں نہیں ہے. کہا آؤ میرے پیچھے. آپ سن سکیں گے عزیزان گرامی، میں پڑھ رہا ہوں، محسوس کرنا آپ کا کام ہے. جب بھی سنیں گے، جب بھی یاد کریں گے آپ کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے. لکھا یہ ہے کہ جب امام جناب سکینہ نے بچوں کو آواز دی، ظاہر شہزادی ہیں، آقازادی ہیں، سب جانتے ہیں ان کی عظمتیں، سب بچے جانتے ہیں. 56 بچوں میں 22 بچے اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہوئے اور جناب سکینہ کے پیچھے پیچھے چلے. باقی سب بچے جناب سکینہ کو جاتے ہوئے دیکھتے رہے. اس کا سبب لکھنے والوں میں لکھا ہے اتنی پیاس بڑھ چکی تھی کہ بچے چاہ کر بھی اٹھ نہیں پا رہے. اللہ اکبر. جن بچوں کی غربت کا یہ عالم ہو، جب آج ہم سب رو رہے ہیں تو کل کربلا کی بیویاں ان ماؤں پہ کیا گزر رہی ہو. بس عزیزان گرامی، خط کی میں نے بات، آپ یوم زین العابدین میں آئے، ہم سب رو رہے ہیں. میں انصاف سے بتائیے، امام زین العابدین نے اسیری اپنی جگہ، ہتکڑیاں اپنی جگہ، بیڑیاں اپنی جگہ، گلے میں تو اپنی جگہ، کمر میں لنگر اپنی جگہ. جب ان مناظر کو دیکھا ہوگا، بہن اللہ نہ کرے یہاں بہت سے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، بھائیوں کو سب کچھ منظور ہوتا ہے، اپنی بہن کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی. بس میں نے مجلس کو تمام کیا، ہارے غربت زین العابدین. ارے یہ وہ مظلوم بھائی ہے جس کی آنکھوں کے سامنے اس کی کمسن بہن کو کوئی منہ پہ تماچے مار رہا ہے، کوئی کانوں سے گوشوارے چھین رہا ہے. کشا بکشا بہن سیال ملز. انا للہ و انا الیہ راجعون. ابھی آپ انتہائی مسائل سلام فرمائے. ابھی 18 بنی ہاشم علیہ السلام کی شریعت تابوت آئیں گے، جس کی نقابت کے فرائض عالی جناب مولانا محمد زمان صاحب کے ملال فرائض انعام دیں گے. ان سے گزارش کرتے ہیں وہ گنبد پر تشریف لائیں اور 18 بنی ہاشم علیہ السلام کے شریعت تابوت کی نقابت کے فرائض انجام دیں. مولانا محمد زمان صاحب آئیے تشریف لے گنبد. ہاں بھیا مائک والے کہاں ہیں؟ ذرا اس کو مائک سے ہٹ کر دیں. آ کے اوپر آئیے، اوپر آئیے. اس پر جب بھی آپ کو دور دیکھے گا اور کچھ اوپر چل جائے.
मैट वाले जहाँ आ जाएं, आप सेट कर लें। ये वाले मेन ये ले लीजिएगा, उसको हटा दिए, नहीं उसको हटा ले लीजिए ना, ये बहुत है, बहुत है। हाँ वो पर्चा उनके हाथ में रहेगा ना, पर्चा उनके हाथ में रहेगा तो उनको जरूरत रहेगी। ये यहाँ रखिए, यहाँ इस पर रखिए, इस पर रखिए। अच्छा लाइए, ये नहीं कर दिए। आप तीन से तरह से कि जिस रास्ते जुलूस आएगा वो जगह को छोड़ दो। इसको ऊपर करिए, इस वाले को। भैया काम कर लीजिए, नहीं जरूर पानी रखा है, हम इधर से इशारा करें। सबके बाद में स्प्रे रोशनी दीजिएगा, सब प्रोग्राम का। أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون مادنداران سرکار مظلوم کربلا قرصہ دینے والوں، یہ 11 محرم الحرام کو اہل بیت کا جو لٹا ہوا قافلہ اب کربلا سے اسیر ہو کے کوفے کی جانب رواں ہونے والا ہے، اسی پس منظر میں آپ کے سامنے شبیوں کی تھوڑی دیر میں زیارت ہونا شروع ہو جائے گی۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے اس باب الحوائج کا علم جس کی آپ زیارت کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ وہ علم ہے کہ جو اسلام کی تاریخ میں ہمیشہ ساتھ ساتھ رہا۔ کبھی اس کو مولا علی نے اٹھایا، کبھی اس کو جناب حمزہ نے اٹھایا۔ کربلا میں اس غازی نے اس انداز میں بلند کیا کہ آج اسلام کی نشانی میں علم مبارک سب سے آگے ہوتا ہے۔ عزیزو، یہ کربلا چند حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ پہلا حصہ کربلا کا عصر عاشور سے پہلے ہے اور دوسرا حصہ کربلا کا عصر عاشور کے بعد ہے، اس لیے کہ عصر عاشور سے پہلے حسین ہیں، ساتھ میں 72 وہ اصحاب باوفا ہیں کہ جن کے اوپر زہرا کے لال کو ناز ہے۔ لیکن عزادارو، کربلا عصر عاشور کے بعد جو شروع ہوتی ہے تو اس میں ایک بیمار ہے جو ہتھکڑی اور بیڑیوں میں جگڑا ہوا ہے، اور ایک بہن ہے جس کو کفر زینب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ وہ حسین کی بہن کہ جس کو دین کی بات دور حسین امام سجاد کے ساتھ سونپ کے گئے تھے، اور یہ صدا دی تھی بہن میں کربلا میں یزید کی حکومت کی بولی لگاؤں گا، آپ جا کے بازار دمشق میں یزید کی حکومت کو نیلام کر دینا۔ عزیزو، یہ اب تبرکات دھیرے دھیرے آپ کے سامنے استقبال کے طور پہ بلند ہو رہے ہیں۔
ابھی آپ کے سامنے تھوڑی دیر کے بعد جو ہے اماریاں آئیں گی جس کو آپ دیکھ کے زیارت کریں گے۔ عزاداروں، یہ اماریاں اس یاد کی شبیہ ہے کہ جب 11 محرم کو یہ لٹا ہوا قافلہ اسیر ہونے والا تھا، امام سجاد سجدہ معبود میں تھے کہ زینب نے آواز دی، اے میرے لال سجاد اب جو ہے غش سے آنکھیں کھولو، اس لیے کہ دیکھو اب جو ہے تمہارے سامنے اونٹوں کی قطاریں آ رہی ہیں۔ اے میرے لال سجاد، یہ اونٹ آپس میں کچھ گفتگو کر رہے ہیں لیکن کیا کہہ رہے ہیں یہ عزیز سجاد تم ہی بتا سکتے ہو۔ ایک مرتبہ امام سجاد نے آواز دی، پھوپھی اماں یہ اونٹ آپس میں کہہ رہے ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہمارے اوپر اہل حرم اسیر کیے جائیں گے، اہل حرم اسیر کیے جائیں گے۔ دیکھو ہم بے کجامہ اونٹ ہیں، ایسے آہستہ چلنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بچہ یا کوئی بیوی ہماری وجہ سے تکلیف میں مبتلا ہو جائے۔ عزاداروں، یہ جانور ہے کہ جن کو احساس ہے آل محمد کی اطاعت کس طرح سے کی جاتی ہے۔ سب سے آگے جو آپ کے سامنے شبیہ آ رہی ہے اس غریب سجاد کی یاد میں ہے کہ جس کو بعد کربلا ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں جکڑا گیا، تو کے خاردار پہنایا گیا۔ عزاداروں، ویر کارواں بن کے اس غریب کو کربلا سے قافلہ لے کے چلنے لگا میرا امام سجاد۔ عزاداروں، یہ اسی امام کی سواری آ رہی ہے کہ جس کی آپ مسلسل زیارت کر رہے ہیں۔ عزاداروں، ذرا تصور کرو وہ بیمار کے جو غش کے عالم میں تھا، روز عاشورا جس کو غش پہ غش آ رہا تھا، لیکن اب وہی امام ہے کہ جو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں لیے ہوئے ہیں۔ لیکن عزاداروں، آپ تصور کر سکتے ہیں روز عاشورا تو امام سجاد بیمار تھے، لیکن کسی تاریخ نے نہ لکھا کہ کربلا کے بعد امام سجاد کو کوئی بیمار کر سکے۔ عزاداروں، یہ اسی غریب سجاد کی سواری ہے کہ جس کے ساتھ ساتھ پیچھے ایک اماری اور بھی آ رہی ہے۔ یہ کس کی اماری ہے عزاداروں؟ یہ اس لیلا کی اماری ہے کہ جسے مادر علی اکبر کہا جاتا ہے۔ عزاداروں، یہ وہ غیور خاتون ہے کہ جس کو سامنے اس کے لال کو سینے میں برچھی لگی تھی۔ عزاداروں، روایت کہتی ہے یہ قافلہ جب بازار شام سے گزارا جا رہا تھا نا، تو روایت کے جملے ہیں کہ ظالموں نے اس انداز میں نوک نیزہ پہ سروں کو بلند کیا تھا کہ جو خاتون ہوتی تھی اس کے وارث کا سر نوک نیزہ پہ اس کے ساتھ آگے بڑھتا تھا۔ عزاداروں، روایت میں لکھا کہ جناب علی اکبر کا سر ام لیلا کے اونٹ کے ساتھ ساتھ آگے چل رہا تھا۔ عزاداروں، اب اس کے بعد آپ کے سامنے اس گہوارے کی بھی شبیہ آ رہی ہے کہ جس کو بی بی رباب کی سواری کہا جاتا ہے۔ عزاداروں، آپ کو پتا ہے یہ جھولا جو آپ کو ہماری کی شکل میں نظر آ رہا ہے، یہ امام سجاد بی بی رباب کو اس سے کتنا انسیت تھی۔ ایک مرتبہ جب قافلہ رہا ہو گیا نا عزاداروں، تو ظالم نے سارے تبرکات واپس کر دیے، لیکن امام سجاد نے عرض کیا، اے ظالم اس میں سارے تبرکات ہے لیکن میرے بھیا اصغر کے جلے ہوئے جھولے کی لکڑیاں موجود نہیں ہے۔ ظالم نے کہلوا بھیجا، اے سجاد ان جلی ہوئی جھولے کی لکڑیوں کے لیے اتنا زور کیوں دے رہے ہو؟ میرا مولا تڑپ گیا، آواز دیے، ظالم تجھے ان جلے ہوئے جھولوں کی لکڑیوں کا کیا اندازہ؟ میں نے دیکھا ہے جب سے میرا بھیا اصغر شہید ہوا میری ماں عالم خواب میں بھی جھولا جھلاتی رہتی ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزاداروں، اب آپ جس اماری کی زیارت کر رہے ہیں یہ کون سی اماری ہے عزاداروں؟ یہ وہ اماری ہے کہ جسے بی بی فضہ کی اماری کہا جاتا ہے۔ عزاداروں، یہ وہ بی بی فضہ ہے جو حبش کی شہزادی تھی، لیکن اہل بیت کی ولایت کے ساتھ ان کے گھر کی اتنی خدمت انجام دی کہ بچوں نے ہمیشہ ماں کہہ کے پکارا۔ عزاداروں، روایت کہتی ہے
جب بیوی زینب کو دربار یزید میں پیش کیا گیا نا تو ظالم کہتا ہے اے شمر میں نے تجھ سے کہا تھا کہ جو ہے اہل بیت کے گھر والوں کو اسیر کر کے لانا، یہ تو کن غلاموں اور قیدیوں کو اسیر کر کے لایا ہے۔ ایک مرتبہ شمر تعارف کراتا ہے یہ غلام اور قیدی نہیں ہے بلکہ یہ علی کی بیٹیاں ہیں، حاضہ زینب حاضہ ام کلثوم۔ عزادارو جیسے ہی سنا بی بی زینب کا نام آیا، ایک مرتبہ وہ گستاخ کہتا ہے میں علی کی بیٹی سے جو ہے وہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اتنی دیر میں ایک خاتون آگے بڑی آواز دی ہے یزید کہاں تیری نجس زبان اور کہاں یہ خاتون میری شہزادی، میرے رہتے ہوئے تو زینب سے گفتگو نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ وہ کہتا ہے کہ اس خاتون کو کوڑے لگائے جائے۔ عزادارو جیسے ہی اس نے کہا فضا نے دیکھا، کیا دیکھا؟ حبشی غلام لنگی تلواریں لیے ہوئے کھڑے ہیں۔ آواز دی ہے حبش کے غلاموں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہارے قوم کی خاتون کو بھرے دربار ذلیل کیا جا رہا ہے اور تم کھڑے تماشا دیکھ رہے ہو۔ وہ غلام جو یزید کی حفاظت میں تھے ایک مرتبہ تلواریں لے کے آگے آ گئے۔ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن یہ نہیں برداشت کر سکتے کہ ہمارے قوم کی ایک خاتون کو بھرے دربار ذلیل کیا جائے۔ زینب کا دل بھر آیا، اے نانا رسول اللہ فضا کے تو حامی موجود ہے لیکن تمہاری بیٹی زینب بے مقنع و چادر شرابی کے دربار میں ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اب اماریوں کی زیارت آپ کر چکے، یہ اس کو تبرکات کی آپ زیارت کر رہے ہیں عزادارو، اس لیے کہ اہل بیت کا وہ لٹا ہوا قافلہ جو 3 دن کی بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہوئے یہ قافلہ اب اسیر ہو کے دربار کی طرف جا رہا ہے۔ ہاں عزادارو اب اس کے بعد پھر جو ہے اماریوں کا آنے کا ایک سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد کچھ تبرکات استقبال کے طور پہ آئیں گے جس میں آپ کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے جو الاتش کی صدا بلند کر رہے ہوں گے۔ عزاداروں ان بچوں کی یاد میں یہ برپا کیا جاتا ہے کہ کربلا کے پیاسے بچے، آپ نے تو سنا ہے نا عزاداروں کہ 7 محرم سے پانی ختم ہو گیا تھا لیکن بچے یہ کیسے پیاسے تھے، میں آپ کو روایت سناؤں عزاداروں۔ ایسے بچے بھوک اور پیاس میں کہ جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر نظر کرنا، پھر ذرا سے 1400 سال پہلے اپنے ذہن کو لے جانا تو کربلا کے میدان میں خیام حسینی کے آس پاس کہیں آپ کو حسین کے وہ بلکتے ہوئے بچے نظر آئیں گے۔ عزاداروں کیسے پیاسے بچے تھے تصور کریں گے آپ۔ روایت نے لکھا کہ تقریباً 48 پیاسے بچے، وہ بھی ایسے پیاسے کہ اگر بیٹھ جائیں تو اٹھ نہیں سکتے، اگر اٹھ جائیں تو بیٹھ نہیں سکتے، زبان تالوں سے لگی ہوئی ہے۔ اب گفتگو نہیں کیا جا رہا تھا، اشاروں سے کبھی چچا عباس کا دامن کھینچتے تھے، کبھی بھیا اکبر کا دامن کھینچتے تھے اور آواز دیتے تھے الاتش ہائے پیاس، الاتش ہائے پیاس۔ رونے والوں، سجاد کی غربت کا ماتم کرنے والوں، اہل بیت کے لٹے ہوئے قافلے کا یہ منظر کہ جو آپ کے سامنے ہے، اب یہ ساتھ میں علم مبارک استقبال کے لیے آ رہا ہے۔ اب اس کے بعد پھر جو شبیہ آئے گی، آپ مسلسل زیارت کر رہے ہیں عزاداروں، آپ ذرا تصور کو کربلا کی طرف لے جاؤ کہ کتنا بھروسہ تھا اہل بیت بہار علیہ السلام کو اس غازی عباس کی ذات کے اوپر کہ جب تک عباس عزاداروں موجود تھے ہر بیوی کا ایک سہارا تھا، ہر ایک بیوی کو ایک امید تھی، ہر بیوی کو ایک آسرا تھا۔ لیکن عزاداروں جب عباس مارے گئے تو روایت کہتی ہے کہ حسین جیسا ثابت امام بھی مرضیہ پا رہا تھا۔ الان ان کا سرا ظہری عباس، بھیا عباس تمہارے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔
جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. آپ حرم مبارک کی زیارت کر رہے ہیں. یہ عزاداروں آپ کے سامنے اب اس کے بعد وہ حسین مظلوم کی سواری بھی اس علم کے ساتھ استقبال کے طور پہ آ رہی ہے کہ جسے اسب با وفا کہا جاتا ہے. عزاداروں یہ حسین کا وہ اسب با وفا تھا کہ جس کو زہرا کے لال کی اتنی معرفت تھی کہ جب غازی نے پانی لینے کے لیے فرات پہ میرا مولا اترا ہے تو ایک مرتبہ آواز دی ہے اس میں با وفا تو بھی تو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے تو بھی پانی پی لے. تو روایت کے جملے ہیں کہ با وفا نے بھی پانی پینے سے انکار کر دیا اور آواز دی مولا میں کیسے پانی پی سکتا ہوں جبکہ خیمے میں حسین کی بیٹی پیاسی ہے. میں کیسے پانی پی لوں اس لیے کہ حسین کے بچے پیاسے ہیں. خود جو ہے حسین پیاسا ہے میں پانی نہیں پی سکتا. خازاداروں اسی ذوالجناح کی آپ زیارت کر رہے ہیں اور فاطمہ کے لال کو پلسا دے رہے ہیں. اس لیے عزاداروں پلسا دیا بھی کیوں نہ جائے. یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا سجاد گھر اجڑ گیا لیکن کوئی پلسے کے لیے نہیں آگے آیا. ہاں چند لوگ آگے آئے تھے لیکن کسی کے ہاتھوں میں تازیانہ تھا, کسی کے ہاتھوں میں جلتی ہوئی مشالے تھی, کوئی خیمے میں آگ لگا رہا تھا, کوئی سیدانیوں کے سروں سے چادریں چھین رہا تھا. بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہی تھی. آخر میں زینب نے آواز دی سجاد تم امام وقت ہو, بتاؤ ہم جل کے مر جائیں یا خیمے سے باہر نکلے. اذرکم علی الزہرا خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. اب آپ ذوالجناح کی زیارت کر چکے ہیں عزاداروں. اب آپ کے سامنے جو ہے پھر تابوت برآمد ہونے والا ہے. عزاداروں یہ کس غریب کا تابوت ہے جسے مسلم ابن عقیل کہا جاتا ہے. ہاں عزاداروں سفیر مسلم جسے امام حسین نے اپنا سفیر بنا کے بھیجا تھا. اب عقیل کے بچوں کے اور تابوت آئیں گے جس پر ابن عقیل کا تابوت ہوگا, عبداللہ ابن عقیل کا تابوت ہوگا, عبد الرحمن ابن عقیل کا تابوت ہوگا. عزاداروں یہ جناب مسلم کا تابوت آپ کے سامنے آ رہا ہے. عزاداروں آپ کو پتا ہے یہ وہ غریب زہرا ہے کہ جس کو عزاداروں کوفے میں شہادت کے بعد حکم یہی ہے کہ اگر جو ہے دشمنی ہو تو زندگی میں نبھائی جائے, مرنے کے بعد عزت و آبرو سے دفن کیا جائے. لیکن جہاں ساری دنیا عید منانے کی تیاری کر رہی تھی جناب زینب کو کیا دھارس تھی یہ قافلہ اسیر ہو کے جب سرحد کوفہ پہ پہنچانا تو ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے خاموش ہو گئی. اے میرے لال سجاد میں اس کوفے کی شہزادی رہی ہوں, میں ایسے دربار میں نہیں جا سکتی. ایک مرتبہ ظالم نے حکم دیا سجاد اب تمہاری پھوپھی ہماری قیدی ہے, ہم جیسے چاہیں گے ویسے دربار میں لے جائیں گے. ایک مرتبہ جیسے یہ جو سنا بی بی زینب کو غیظ آ گیا, آواز دی سجاد ہم مظلوم ضرور ہے لیکن ہم مجبور نہیں ہے. اے زینب کلثوم آؤ, اے رقیہ آؤ, اے ماں کی کنیز فضہ آؤ, میں بددعا کرتی ہوں تم آمین کہنا. عزاداروں ابھی ہاتھ نہیں اٹھایا تھا کنوں کے نیزہ سے سر حسین بلند ہوا, زینب کے سامنے آیا, کیا دیکھا بھیا رو رہا ہے. آواز کی بہن اب کون سی مصیبت
زینب نے رلا دیا. اے زینب بد دعا نہ کرنا, مقصد رائے گا ہو جائے گا. اتنا سننا تھا کہ علی کی بیٹی نے سر جھکا لیا. اے میرے غریب بھیا, اگر آپ کی یہی مرضی ہے تو زینب بے ردا داخل ہونے کے لیے تیار ہے. علی کی بیٹی نے پہلا قدم رکھا, کیا دیکھا؟ تماشائیوں کا ہجوم ہے. جس کوفے میں کبھی شہزادی کہلاتی تھی آج اسی کوفے میں قیدی ہے. زینب سر کو جھکائے کھڑی تھی, آہستہ آہستہ پڑھ رہی تھی انا للہ و انا الیہ راجعون. اتنے میں کسی کے کانوں میں آواز آئی السلام علیکم ایھا عزادارو. زینب نے جیسے ہی سنا کون ہے جو مجھے عالم غربت میں سلام کر رہا ہے, ایک مرتبہ دیکھنے کی کوشش کی, کوئی نظر نہ آیا. دوبارہ آواز آئی السلام علیکم یا بنت رسول اللہ. اب جو علی کی بیٹی نے دیکھا تو کیا دیکھا؟ بھیا مسلم کا کٹا ہوا سر دروازے کوفہ پہ لٹک رہا ہے اور آواز آ رہی ہے اے علی کی بیٹی, آج بھی آپ کوفے کی شہزادی ہے, میں آپ کا سفیر مسلم آپ کے استقبال کے لیے دروازے کوفہ پہ موجود ہوں. جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم میں کربلا کے. یہ عزادارو ان پیاسوں کا تابور اٹھا رہا ہے جس میں حسین کوئی نہ صحابہ با وفا پہ بڑا ناز تھا. عزادارو یہ روایت یہی کہتی ہے کہ اس میں جناب مسلم کے تابور کے ساتھ ساتھ یہ عقیل کے ان فرزندوں کا تابور ہے کہ جو تمنائے عقیل کہے جاتے ہیں. اس لیے کہ جب علی نے کہا تھا بھیا عقیل کوئی شجاع گھرانہ تلاش کرو تو زیدو علی کا دل جیسے علی نے عباس کے لیے تمنا کی تھی, علی کے دل میں بھی جناب عقیل میں یہ جذبہ تھا کہ میں بھی نہ ہوں گا. کوئی ایسی اولادیں ہو جو کربلا میں حسین کے کام آئے. یا زادارو عقیل کے بچوں کے جنازے ہیں. سب سے اچھے جعفر ابن عقیل کا جنازہ ہے جس کی آپ طاعت کر رہے ہیں. اس کے بعد عبداللہ ابن عقیل کا جنازہ, پھر اس کے بعد محمد ابن سعید ابن عقیل کا جنازہ جا رہا ہے. عزادارو یہ کربلا کے وہ جنازے ہیں کہ جس میں حسین کو بڑا ناز تھا. زہرا کے لال نے گود کے بالوں کے میتیں کس طرح سے اٹھائی مجھے تو نہیں معلوم, ہاں اتنا ضرور پتا ہے کہ 3 دن کا بھوکا اور 3 دن کا پیاسا کربلا میں جنازے اس انداز میں اٹھا رہا تھا کہ پیاسے کو قضا سانس بھی لینے نہیں دیتی. ایک لاش ابھی لایا ہے, ایک لینے چلا ہے. کبھی اصحاب کے جنازے تھے, یہ گود کے پالوں کے جنازے ہیں. حاضرارو اب جناب ابن عقیل بچوں کے جنازوں کی آپ نے زیارت کر لی. اب اس کے بعد جو جنازہ آپ کے سامنے آنے والا ہے یہ علی کے بیٹوں کا تابوت ہے, عباس کے بھائیوں کا تابوت ہے, ام البنین کے ان بچوں کا تابوت ہے کہ جس ماں نے دروازے علی پہ آنے کے بعد پہلی مرتبہ کہا تھا اے بچوں مجھے ماں نہ سمجھنا, میں تمہاری کنیز بن کے آئی ہوں. جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. سب سے پہلے عبداللہ ابن علی کا تابوت آپ کے سامنے آ رہا ہے, اس کے پیچھے جناب عثمان ابن علی کا تابوت ہے, پھر محمد ابن علی کا تابوت ہے, پھر اس کے بعد جعفر ابن علی کا تابوت. ایک ایک تابوت جو آ رہا ہے آپ اس کی زیارت کر رہے ہیں. یہ ام البنین کے وہ بچے تھے کہ جس نے جو ہے اس انداز میں تربیت کی تھی کہ ہمیشہ بچوں کو یہی سکھایا تھا کہ حسین آقا زادے ہے, حسین کا لحاظ کرنا. عزادارو روایت یہی تو کہتی ہے نا کہ جب قافلہ رہا ہو مدینے پہنچا ہے اور بشیر ابن جزلن نے یہ اعلان کیا اے اہل مدینہ اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا اس لیے کہ حسین مارے گئے. تو روایت کہتی ہے کہ خاتون عصا کا سہارا لیے ہوئے آہستہ آہستہ قریب آئی, آواز دی اے بیر سفیر کون مارا گیا؟
تو کہتا ہے بی بی حسین مارے گئے. ایک مرتبہ بیوی پھر پوچھتی ہے سفیر اتنا بتا دے کیا پہلے جو ہے حسین مارے گئے تھے یا میرے بچے مارے گئے تھے؟ ایک مرتبہ آواز دی گئی بی بی سب مارے گئے، حسین یک تو تنہا رہ گئے. بی بی نے آ کے آواز دی علی ہمارے بچوں نے وفا کر دی. پیغمبر سے جا کے قبر پیغمبر پہ ام البنین نے آواز دی ازادارو جیسے ام البنین کے گھر پہ زینب آئی، ام البنین کھڑی ہو گئی، آواز دی اے زینب تو کس عالم میں آئی ہے؟ جب گئی تھی تو تیرے سر کے بال سفید نہ تھے، کمر خمیدہ نہ تھی، چہرے پہ جھریوں کے نشان نہ تھے. اے اماں 18 قدم کے فاصلے پہ میرا بھیا ذبح ہوتا رہا، زینب ضعیف ہو گئی. جزاکم ربکم خیر الجزاء. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. ایک مرتبہ جیسے یہ جملہ کہا، ایک مرتبہ ام البنین کہتی ہے اے زینب اتنا بتا میرے بچے کیا کر رہے تھے؟ عباس کہا تھا اور میرے فرزند کہا تھے. آواز دی اماں سب مارے گئے، میں سب کی سنانی لے کے آئی ہوں، سب کا پرسہ دینے کے لیے آئی ہوں. عزادارو آپ زیارت کر رہے ہیں، یہ وہ 18 بنی ہاشم ہے کہ جب بھی مدینے کی گلیوں میں نکلتے تھے تو روایت کہتی ہے کہ لوگ اپنی نظروں کو جھکا لیتے تھے. ان 18 بنی ہاشم پہ زینب کو بڑا ناز تھا. جب علی نے ایک بار کوفے بلایا تھا نا تو ایک مرتبہ علی نے کہا تھا اے زینب ایک دن ہوگا جب تو اسی کوفے میں اسیر کر کے قیدی بنا کے لائی جائے گی. تو ایک مرتبہ زینب نے سوچا تھا جس کے 18 بھائی ہو کس میں مجال ہے کہ جو زینب کو قیدی بنا سکتا ہے. لیکن جب کربلا میں سارے شہداء شہید ہو گئے، عباس بھی رخصت کے لیے آئے تو زینب نے رو کے فرمایا اب مجھے یقین ہو گیا کہ زینب کے ہاتھوں میں ریشمان ظلم باندھی جائے گی. جزاکم ربکم خیر الجزاء. علی کے بیٹوں کی زیارت کر لیا، ام البنین کے بچوں کی، عباس کے بھائیوں کی زیارت اب آپ نے کر لی. عزادارو اب آپ کے سامنے جو تعبیر شاکی ہے تابوت آ رہا ہے وہ مسلم کے بیٹے کا تابوت ہے. عبداللہ ابن مسلم اس لیے کہ عزادارو غریب کوفہ مسلم 2 بچے اپنے ساتھ لے کے گئے تھے اور ایک جو ہے مادر جو ہے وہ بچوں کے ساتھ کربلا آیا تھا. عزادارو یہ اسی شہزادے کا تابوت آپ کے سامنے آ رہا ہے، آپ اس کی زیارت کر رہے ہیں. یہ عزادارو وہ غریب بچے ہیں کہ جنہیں کوفے کی گلیوں میں اس طریقے سے شہید کیا گیا کہ کبھی پہلا بھائی کہتا تھا کہ پہلے مجھے قتل کر دو، کبھی دوسرا بھائی کہتا تھا کہ پہلے مجھے قتل کر دو. عزادارو لیکن ظالم کو رحم نہ آیا، ایک بچے کو قتل کیا پھر دوسرے بھائی کو قتل کر کے فرات میں جنازے کو پھینک دیا. عزادارو لیکن جنازہ ٹھہرا ہوا تھا. جب دونوں بھائیوں کے جنازے آ گئے تو بغل گیر ہو گئے. عزادارو جب یہ قافلہ سرحد کوفہ پہ پہنچا تھا نا اور زینب نے دیکھا بھیا مسلم کا کٹا ہوا سر لٹک رہا ہے تو ایک مرتبہ زینب نے جا کے آواز دی بھیا مسلم تم یہاں میرا انتظار کر رہے ہو، وہ بچے لائے تھے وہ کیا ہوئے؟ عزادارو بیوہ مسلم نے جا کے آواز دی اے صاحب جو میں لے کے گئی تھی اسے تو حسین پہ قربان کر دیا، جو تم لے کے آئے تھے ان بچوں کی کوئی خیر نہیں ہے. جزاکم ربکم خیر الجزاء. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. اب عبداللہ ابن علی کے بعد جو تابوت آپ کے سامنے آ رہا ہے ذرا دل تھام کے زیارت کرنا، اس لیے کہ اس دکھیا کی بچوں کا تابوت ہے کہ جن کی ماں تو موجود تھی لیکن کبھی گریہ نہیں کیا، اور ان کا تابوت اور محمد کا تابوت آپ کے سامنے
سامنے آ رہا ہے. عزادارو زینب الصابر خاتون کا نام ہے کہ جس کے 2 بچے کربلا میں مارے گئے, جس کی نسل اسلام کے اوپر قربان ہو گئی. لیکن کبھی زینب نے اپنا کرتی تھی اور کبھی زینب جو ہے کبھی اپنے بچوں کا ماتم نہ کیا. حتیٰ کہ زندان شام میں جب یہ قافلہ رہا ہو گیا تو وہاں بھی بیویوں نے تانا دیا کہ ان بچوں کی ماں مر گئی ہے. زینب رونے لگی, میں اس بچوں کی دکھیا موجود ہوں لیکن میں ان بچوں کا ماتم نہیں کروں. جزاکم ربکم خیر الجزاء. آپ کے سامنے اور ابن عبداللہ کا تابوت آ رہا ہے, اس کے بعد محمد ابن عبداللہ کا تابوت ہے. عزادارو یہ وہ شہزادے ہیں کہ جن کی ماں نہ کربلا میں روئی, نہ بازاروں میں روئی, نہ دربار میں روئی, نہ زندان میں روئی, لیکن جب حسین کا چہلم منانے کے لیے کربلا آئی ہے عزادارو تب روایت کہتی ہے کہ زینب وہاں بھی اپنے بچوں کو نہیں روئی ہے. چہلم میں حسین کا ماتم کیا ہے لیکن جب زینب قافلہ نکل کے رخصت ہو کے مدینے کی طرف نکلنے لگی تو زینب کو جیسے احساس ہوا کہ کوئی میرے رضا کے دامن کو کھینچ رہا ہے. زینب نے چاروں طرف دیکھا, کوئی نظر نہ آیا. پھر احساس ہوا میرے دامن کو کوئی کھینچ رہا ہے. چاروں طرف دیکھا, کوئی نظر نہ آیا. آواز دی کون ہے کہ اتنے میں ایک آواز آئی, اے اماں کیا ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے, کیا آپ اس سے کوئی خطا ہو گئی ہے. زینب تڑپ گئی, میرے بچوں تم سے غلطی نہیں بلکہ تم نے اپنی ماں کو کہ آپ کے سامنے اب جو شبیہ تابوت آ رہا ہے اس میں عبداللہ ابن حسن کا تابوت آپ کی نظروں میں سامنے ہے. اس کے پیچھے ابو بکر ابن حسن کا تابوت ہے. اس کے پیچھے اس شہزادے کا تابوت آ رہا ہے کہ جسے ماں نے دولہا بنا کے بھیجا تھا. بڑا ارمان تھا قاسم کا صحرا سجانے کا, لیکن عزادارو جب کربلا میں قاسم گھوڑے سے گرے تو صحرا کا لال تیزی سے بڑھا, دشمنوں میں بھگدڑ ہوئی, قاسم زندگی میں پامال ہو گئے. امام حسین ٹیلے کی بلندی پہ کھڑے ہو کے آواز دے رہے تھے, میرے لال قاسم کہاں ہو, تمہارا چچا تمہیں بلا رہا ہے. کوئی جواب نہ ملا. ایک مرتبہ حسین نے لرز کے فرمایا, امام وقت آواز دے رہا ہے, کیا جواب نہ دو گے. ایک مرتبہ لاشیں قاسم کے ٹکڑے فضا میں بلند ہونے لگے. لبیک یا امام. حسین نے ردا بچھائی, آواز دی, زہرا کا لال غریب ہو گیا. ٹکڑوں کو اکٹھا کیا, حسین نے لا کے سر کو جھکا کے کھڑے ہیں. 2 مقام ایسے ہیں عزادارو, جب زہرا کے لال میں آ کے خاموشی سے سر کو جھکا کے در خیمہ پہ کھڑا ہو گیا. ایک جب اصغر کا جنازہ لائے تھے, جب قاسم کو لے کے آئے تھے, جیسے ہی آئے نا حسین سر کو جھکا کے کھڑے ہیں, فروا تیرا قاسم آ گیا. یہ بھی ایسی غیور ماں ہے عزادارو, جب سے بیاہ کے اس گھر میں آئی تھی پہلی مرتبہ پس خیمہ حسین کے سامنے آئی, آواز دی, میرے مولا اے میرے سردار, کیا حسین سے میرے بچوں سے کوئی غلطی ہو گئی تھی. حسین رونے لگے, فرما ایسا کیوں کہہ رہی ہو, کافر سب کے جنازے لائے, میرے قاسم کا جنازہ نہ آیا. اتنا سننا تھا حسین نے انا للہ پڑھ کے گٹھری کو رکھ دیا. جب ماں نے دیکھا تو آواز دی, میرے لال دولہا بنا کے بھیجا تھا, ٹکڑوں میں صحرے کی لڑیاں بکھر گئی. اے میرے لال تم نے زہرا کے سامنے سرخروب کر دیا. یہ پہلی ماں ہے عزادارو, روئی نہیں ہے قاسم کے جنازے پہ بلکہ لاش کے ٹکڑوں کو اٹھایا. اے میرے اللہ, فروا کی اس قربانی کو قبول کر لے. اس بیوہ کے پاس اس سے بہتر کوئی ہدیہ نہ تھا.
जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। कासिम इब्न हसन का ताबूत आप ज़ियारत कर लिए अज़ादारों, अब इसके बाद ताबूत नहीं आएगा बल्कि वो अलम आएगा कि जिसका ताबूत न उठाया गया था। अज़ादारों, इस अलम को देखना तो एक मर्तबा तसव्वुर करना, ये अलम नहीं है बल्कि ज़ैनब का आसरा है, कुलसूम का सहारा है, हुसैन का जोर बाजू है। जब तक ये अलम करबला में सलामत रहा, अहले बैत की ढारस मजबूत थी, लेकिन जैसे ही अलम थर्रा के जमीन पे गिरा, हुसैन कमर पकड़ के बैठ गए। अज़ादारों, खाली अलम जब लेके हुसैन चलने लगे थे तो एक मर्तबा अब्बास के जनाजे को देख के ज़हरा का लाल मरसिया पढ़वा था, ये भैया अब्बास, अब वो आंखें चैन से सोएंगी जो तुम्हारे खौफ में जागा करती थी, लेकिन अब तुम्हारी बहनों को नींद नसीब ना होगी। आ गया आलम खैमे के अंदर वो सकीना जो 48 प्यासे बच्चों का इंतजार कर रही थी, लेके कूजे को तोड़ दिया। एक जुमला का, चचा अगर पता होता वापस ना आओगे, पूरी जिंदगी प्यासी रहती, कभी पानी का शिकवा न करती। जिंदाने शाम में सकीना मर गई, लेकिन किसी रवायत में नहीं मिलता कि बच्ची ने अब्बास के बाद कभी पानी का सवाल किया हो। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। हाज़ादारों, आप पुरसा दे रहे हैं, शबीरों की ज़ियारत कर रहे हैं। अब अज़ादारों, उसकी शबी आ रही है जिसे हम शक्ल मुस्तफ़ा अली अकबर कहा जाता है। अज़ादारों, ये कौन अकबर है? 18 बनी हाशिम में अकबर का मकाम वो था कि सीरत और सूरत में मोहम्मद मुस्तफ़ा से मुशाबे थे। अज़ादारों, हुसैन ने सारे शुहदा को जब करबला में जमाने के लिए भेजा था ना, तो सारा शहीद जब जाता था जमाने के लिए तो एक मर्तबा हुसैन दरे खैमा पे खड़े रहते थे, लेकिन अब अकबर को भेजा है ना तो अब हुसैन खड़े नहीं है, बल्कि रवायत कहती है कि आगे आगे अकबर जा रहे थे, पीछे पीछे हुसैन बच्चों की तरह चलते हुए जा रहे थे। अकबर ने आवाज दी, बाबा आपने तो मुझे रुखसत किया था। हुसैन रोने लगे, ए बेटा, काश तुम साहिब औलाद होते तो पता होता कि जवान के जाने का दर्द क्या होता है। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। ये आपके सामने उसी अकबर का ताबूत आ रहा है अज़ादारों कि जिसकी माँ बाजारों में गई, दरबारों में गई, लेकिन अज़ादारों जब शाम के बाजार में ये काफिला जा रहा था तो एक मर्तबा जनाबे लैला की अमारी के साथ अली अकबर का सर नैज़े पे लग कर एक मर्तबा एक खातून ने देखा, रो के कहती है, परवरदिगार काश कि इस बच्चे से पहले इस बच्चे की माँ दुनिया से चली गई हो। ये जुमला सुना ना, लैला रोने लगी, आवाज दी, इस बच्चे की माँ ने तेरा क्या बिगाड़ा है? इस बच्चे की माँ को क्यों तू जो है कह रही है? एक मर्तबा आवाज दी, बीवी कुछ कह नहीं रही हो, लेकिन जब मुझसे इस जवान की गुर्बत देखी नहीं जाती तो इसकी माँ ने कैसे बर्दाश्त किया हो? इसकी माँ ने कैसे बर्दाश्त किया होगा? हाज़ादारों, ये उस गरीब जवान का ताबूत है जिसकी आप ज़ियारत कर रहे हैं। शबी है जनाब अली अकबर का आपने मातम कर लिया आज़ादारों। अब उसके बाद अब वो सवारी आ रही है, वो ताबूत बरामद हो रहा है कि जिन माओं के हाथ में अगर छोटे छोटे बच्चे हो तो जब तक ये ताबूत बरामद हो रहा है उन्हें प्यार न करना, इसलिए कि तुम्हारे बीच में कहीं असगर की कोख जलीमा रबाब पे बैठी होगी जो देख के कह रही होगी, काश या ज़ादार अगर करबला में होते तो मेरा असगर ज़बा न होता।
جزاکم ربکم خیر الجزا عزادارو، جب ماں کے سامنے حسین ملا کے آواز دینا اے رباب اپنے بچے کو لے جاؤ، عزادارو روایت کہتی ہے کہ رباب سے پہلے سکینہ آ گئی، سوچا شاید اصغر پانی پلا لایا ہے۔ ایک مرتبہ سکینہ کہتی ہے بابا، ابا کے دامن میں خاموشی بتا رہی ہے کہ اصغر پانی پی چکا ہے۔ ایک مرتبہ حسین رونے لگے، ابا کے دامن کو ہٹا دیا، سکینہ چیخ کے غش کھا گئی۔ اب جب فاقہ ہوا تو کیا دیکھا، جا کے آواز دی اماں بھیا اصغر دنیا کو الوداع کہہ گیا۔ زباب سامنے آئی لیکن کچھ کہا نہیں، ایک جملہ فرمایا آمثلو کا ینہر، پروردگار شریعت مصطفیٰ میں جانور ذبح ہوتے ہیں لیکن بچے کو ذبح کیا جاتا ہے، یہ پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ من الورید الی الورید، اصغر دونوں کانوں سے ذبح ہو گیا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا کوئی غم نہ دے، صرف امام حسین علیہ السلام کا ہے بس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزاداران گرامی، اب آپ کے سامنے سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کا تابوت آئے گا اور آپ زیارت کریں گے۔ کون حسین؟ زہرا کا لال حسین، جو کربلا میں ابتدا میں حسین شہید ہو سکتے تھے، اس لیے کہ پہلے شہید ہونا آسان تھا، آخر میں شہید ہونا بڑا مشکل تھا۔ کربلا میں جتنا زندہ رہنا مشکل تھا اتنا شہید ہونا مشکل نہ تھا، آسان تھا۔ حسین زندہ رہے اور دوستوں کے، صحابیوں کے جنازے اٹھا کے لائے، زندہ رہے اور ٹکڑے اٹھا اٹھا کے لائے۔ عصر کا وقت تھا، حسین رخصت آخر کے لیے آئے اور وہ جنگ کی ہے، رخصت آخر کے لیے آئے۔ سارے
خیموں میں سب حسین سے چھوٹے ہیں، مگر حسین نے اخلاق اسلامی کا وہ مظاہرہ کیا۔ آواز دیتے ہیں اے بہن زینب میرا آخری سلام لے لو، اے ام کلثوم میرا آخری سلام لے لو، اے فضہ میرا آخری سلام لے لو، اے ام لیلا ام میرا بابا پر بھی میرا آخری سلام، اے بھابی ام فروا میرا آپ پر آخری سلام۔ اور اس کے بعد حسین سید سجاد کے پاس آئے، اے بیٹا قید شام سے چھوٹ کے مدینے جانا تو میرے شوہر کو سلام کہہ دینا۔ اور اس کے بعد حسین رخصت ہوئے، اور میں بیان نہیں کر سکتا کیسے سلام ہوئے۔ اس کے بعد مقتل میں آئے، آواز گونج رہی تھی الا قتل الحسین الا ذبح الحسین خزانے کا کربلا میں آواز گونج رہی تھی الا قتل الحسین بکربلا الا ذبح الحسین بکربلا۔ اسی فضا میں آواز آ رہی تھی اے شیم تو نے اسے میری آنکھوں کے سامنے ذبح کر ڈالا، جسے میں نے چکھیا پیس کے پالا تھا۔ عزاداران گرامی سر تم سے جدا ہوا، عمر سعد کے پاس لے کے گیا شمر ملون، اے امیر یہ سر حسین ہے مبارک ہو، مگر سر حسین خاک و خون میں گرد و غبار میں اس قدر اٹا ہوا تھا عمر سعد پہچان نہ سکا۔ کہا لے نہر فرات سے دھولا، شمر لے کر چلا تھا، لب کھلے تھے مگر جب دھونے کا قصد کیا امام نے اپنے لبوں کو بند کر لیا۔ شمر نے کہا حسین آپ نے کیوں سر کو اپنے لبوں کو بند کر لیا ہے؟ یہ تابوت جو آپ دیکھ رہے ہیں زیارت کر رہے ہیں، امام زمانہ کو پرسا دے رہے ہیں، زہرا کے لال کو پرسا دے رہے ہیں۔ یہ اس غریب امام کا وہ جنازہ تابوت ہے، یہ اس غریب کا تابوت ہے جس کا جنازہ کربلا کی جلتی ریت پر بے غسل و کفن پڑا رہا۔ یہ تابوت جس کی آپ زیارت کر رہے ہیں، یہ اس غریب مظلوم
زہرا کے لال کا تابوت ہے جسے غسل و کفن نہ دیا گیا جلتی ہوئی زمین پر ارے کیسا غسل کیسا کفن سیاہ آندھیاں چل رہی تھی آفتاب کو گہن لگا آسمان سے خون کی بارش ہو رہی تھی کند خنجر سے جسے ذبح کیا گیا شمر ملعون سر حسین کو نہر فرات میں دھونا چاہتا ہے امام نے اپنے لبوں کو بند کر لیا شمر نے کہا حسین آپ پیاسے ہیں پانی پی لیجئے موقع غنیمت ہے یہ کیا آپ نے لبوں کو بند کر لیا سر بریدہ سے آواز آئی اے شیم تو نے انصاف نہیں کیا ارے اسی پانی کے لیے میرے بھیا عباس شانے کٹا گئے یہی پانی کا ایک قطرہ پلانے کے لیے میں اپنے بے شیر کو لایا ایک مرتبہ حسین کا گھوڑا وہ آگے بڑھا فون حسین میں اپنے کو رنگین کیا جہاں حسین بیویوں کو بٹھا کے آئے تھے خدا کی قسم ساری بیویاں وہی بیٹھی رہی اگر وہ خیموں سے باہر آ جاتی تو کیا ضرورت تھی گھوڑے کو وہ در حسین پہ جاتا سکینہ نے جیسے ہی گھوڑے کو دیکھا بابا کے دوڑی ہوئی آئی شاید میرے بابا آئے ہیں مگر کیا دیکھا من کا ڈھلا ہوا ہے باغیں کٹی ہوئی ہیں اور اس کے بعد حسین کو قتل کرنے کے بعد خیمے جلا دیے گئے اور آگ لگا دی گئی سیدانیاں ادھر سے ادھر ایک خیمے سے دوسرے خیمے کی طرف بڑھ رہی ہیں اور پھر 11 محرم آئی تو 11 محرم کو ان سب کو گلے میں رسیاں باندھ کے اور سید سجاد کے ہتھ کڑیاں پاؤں میں بیڑیاں گلے میں خاردار تو ڈال کے ارے انہیں کوفہ و شام کے بازار میں گھمایا گیا پھرایا گیا انا للہ سلامت رکھے اس کے بعد کچھ اسلام مولانا قربانی صاحب نے کام کو انجام دیا زمان بھائی تھوڑا سا ہی جناب جو غدیری صاحب کی طبیعت ناساز ہے دعا کریں گے پروردگار ان کے بعد تو پہلے بیمار کربلا صحیح کندرا بتائیں اس سے پہلے کہا گیا تھا لیکن اعلان نہیں کر پائے جناب پر جو غدیری صاحب کی صحت کے لیے دعا کریں امام ہمارے لیڈر